الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کی بندگی پسند ہے. یہی وجہ ہے اپنے بندوں کو دنیا میں جو زندگی عطا فرمائی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کا مقصد بھی اللہ کی بولو بندگی ہے. بہت غور سے سنیے، ہر جملہ بہت غور سے سنیے. کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کو تو ہم کوشش کریں گے ہی بیان کرنے کی، لیکن ان کی سیرت کو بیان کرنا ایک مجلس میں حضرات علماء کے لیے کم سے کم آسان نہیں. میں تو خیر ایک طالب علم ہوں، پھر میں اپنے جملوں کو دہراتا ہوں. ابتدائی باتوں کو سمجھیں تاکہ سیدنا ابراہیم کی سیرت کو سمجھنا آسان ہو. ہم نے کہا اللہ کو اپنے بندوں کی بندگی بہت پسند ہے، اس لیے زندگی کا مقصد بھی اللہ کی بندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ حقیقت میں بندہ بن کر کے رہے. اب بندگی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، صرف نماز پڑھنا بندگی نہیں ہے. یہ بندگی کا ایک عمل ہے. صرف روزہ رکھنا بندگی نہیں ہے، بلکہ بندگی کا بولو ایک عمل ہے. اسلام کے کسی حکم پر عمل کرنا ہی بندگی نہیں ہے، بلکہ بندگی کا ایک حکم یا ایک عمل ہے. بندگی کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ بندگی کا مطلب ہے خود سپردگی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اللہ کی منشا اور مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. یہ ہے بندگی کا تقاضا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ سو رہے ہیں، رات بھر نیند نہیں آئی تھی، صبح صبح بہت میٹھی اور پیاری نیند آئی، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے.
ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور مسجدوں کے مناروں سے مؤذن نے پکارا الصلاۃ خیر من النوم، اور اس سے پہلے کہا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ گیا اللہ کا حکم۔ اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نیند کو قربان کر دیں۔ اس نیند کے سامنے اللہ کا حکم جب آ گیا، اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے منشا اور مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں، جھکا دیں، پیش کر دیں، اور چوں چرا کیے بغیر اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ بولو مان لیں۔ یہ ہے بندگی۔ پھر میں اس جملے کو دہراتا ہوں، انشاءاللہ اسی کو اگر سمجھ لیا تو سیدنا ابراہیم کی سیرت کو مختصر وقت میں بھی سمجھنا آسان ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو ہمارے حق میں، ہمارے لیے، اللہ کے ہر فیصلے اور ہر حکم کو چوں چاں کیے بغیر مان لینا، اللہ کے فیصلے اور حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، یہ ہے بندگی کا تقاضا۔ اب ہم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھیں۔ سیرت کا مطلب زندگی، سیرت ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات، لمحات اور واقعات۔ ہم اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کتاب و سنت میں پڑھیں نا، خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ، یہ علماء جانتے ہیں، ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، ہندوستان کی تاریخ آزادی کے جو مین ہیرو تھے، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری بھی ایک تھے۔ قصص القرآن کے عنوان سے بہت شاندار قرآنی واقعات کو بالتفصیل انہوں نے بیان کیا ہے۔ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں انہوں نے فرمایا، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ان کی عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ یہ حفاظ بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، انہیں تو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے قرآن کریم کی کل کتنی سورتیں؟ 114۔ ان میں سے 35 سورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر موجود ہے، اور 35 سورتوں میں 63 مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کے حالات، ان کے واقعات اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتے ہیں۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ قرآن کریم میں تو ایک مرتبہ اگر کسی کا ذکر خیر آ جائے، خیر اور بھلائی کے ساتھ کسی کا ایک مرتبہ ذکر آ جائے، اس کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ دیکھیں نا، وہ جو مقام ابراہیم ہے، ایک مرتبہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کی عظمت میں یہ بات کافی ہے کہ قرآن میں اس کا خیر کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ ویسے قرآن میں فرعون کا 10 جگہ ذکر موجود ہے، شیطان کا 10 جگہ ذکر موجود ہے، لیکن
ارے بولو بھائی، خیر کے ساتھ یا شر کے ساتھ؟ برائی کے ساتھ۔ خیر کے ساتھ ایک مرتبہ ذکر آ جانا اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ یہاں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 35 سورتوں میں 63 مقامات پر ہے۔ خود حق تعالی نے ان کی سیرت طیبہ کو کہا جا سکتا ہے، نہایت ہی جامعیت کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا جس کو ہم نے ابھی خطبے میں تلاوت کیا۔ چھوٹی سی ایک آیت ہے، اسی میں پوری سیرت ابراہیم موجود ہے۔ دیکھیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، کتنے شاندار انداز میں حق تعالی فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل یوں ہی نہیں بنا لیا، اللہ نے جسے اپنا دوست کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم تو ہمارے دوست ہے۔ اب دیکھیے نا، ابھی وہ کوئی عباس ڈھونڈ کر کہیں سے لے آیا، کم بخت کس کو ڈھونڈ کر لے آیا؟ نہیں سمجھے بھائی، سمجھداروں کا مجمع ہے بھائی۔ اب اس نے کہہ دیا کہ میرا بچپن کا دوست تھا، اس کا شہرہ ہو گیا، پتہ نہیں کس کونے میں تھا، دنیا تو جانتی بھی نہ تھی، لیکن بظاہر دنیا کا ایک بڑے ملک کا بڑا جو سمجھا جاتا ہے، وہ اگر کسی کو اپنا دوست کہہ دے تو آج کی دنیا اسے بڑا سمجھتی ہے نا۔ او بھائیو، یہاں حضرت ابراہیم خلیل کو زمین و آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے، یہ میرے دوست ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست اور خلیل اب یہاں علمی مجلس تو یہ ہے نہیں، اور علمی نکات بیان کرنا ہم طلباء کا کام بھی نہیں، ورنہ علماء نے تو اس میں بھی کلام کیا ہے کہ دوستی کے لیے عربی میں ایک لفظ تو ہے خلیل، ایک لفظ ہے صدیق، سمجھے نا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو کمال خلیل میں ہے وہ کمال صدیق میں نہیں ہے، جو وفاداری ایک خلیل میں ہو سکتی ہے وہ وفاداری صدیق میں نہیں ہو سکتی۔ ہر موقع پر سیدنا ابراہیم نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا، تبھی تو حق تعالی نے یہ بھی اعلان کیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ سورہ نجم میں ابراہیم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہم سے وفاداری، کبھی بے وفائی نہیں کی۔ یقین مانو حضرت ابراہیم کی سیرت میں ایسی عبرت کی باتیں موجود ہیں، ایک بات بھی اگر ہم لے لیں، واقعتاً لے لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی سنور سکتی ہے، بن سکتی ہے، سدھر سکتی ہے۔ خیر، یہاں حق تعالی فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ان کا بھی امتحان لیا، اور دنیا تو ہے ہی دار الامتحان۔ یہاں تو ہر ایک کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں
آزمایا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ اس دنیا کے میدان میں ہر ایک کو ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں آزمایا جاتا ہے۔ یہاں کی ہر حالت ایک آزمائش ہے۔ یہاں کی مالداری آزمائش، یہاں کی غریبی آزمائش، یہاں کی خوشی آزمائش، یہاں کی غمی آزمائش، یہاں کی جوانی آزمائش، یہاں کی تندرستی آزمائش، یہاں کی بیماری بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے نا، بخاری کی روایت ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بلائے اور آزمائشیں اس دنیا میں اگر آئی تو کس پر بولو؟ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر نبیوں کے بعد جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ خیر، تو حضرت ابراہیم تو اللہ کے بہت مقرب تھے۔ ان کی عظمت پر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی۔ ابو الانبیاء، حضرات انبیاء میں آپ کا لقب تھا۔ ابو الانبیاء کا مطلب نبیوں کے باپ۔ کیوں پتہ ہے؟ آج کی اولاد میں بنیادی طور پر تو دو ہی اولاد تھی سیدنا ابراہیم کی، اور وہ اولاد بھی بڑھاپے میں جا کر ملی تھی۔ سمجھے نا؟ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ شادی تو ہو گئی، یعنی اولاد کے لیے جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں ظاہری اعتبار سے، حضرت ابراہیم خلیل نے اسے اختیار کیا ہے، لیکن نتیجہ ندارت، اولاد سے محروم رہے، بڑھاپا ہو گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے یہ اولاد، اور اس انعام کی قدردانی اور شکر گزاری یہ ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، ماں باپ کے ذمے ہے، وہ اس کو ادا کریں۔ اور اگر اولاد کی حقوق کو ادا نہ کیا تو یہ نعمت اولاد کی ناقدری ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، میں انشاءاللہ شاید آگے تذکرہ کروں۔ پہلے بیٹے حضرت بولو اسماعیل، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ہے نا؟ انہی دو بیٹوں سے ان کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول حضرت ابراہیم کی انہی دو اولادوں سے ہی آئے۔ ان کی ان دو اولادوں، ان دو بیٹوں میں بعد میں 70,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ کتنے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت ابراہیم کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے۔ اور تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام، عجیب بات یہ ہے کہ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، اور اخیر میں امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی، اور لیکن وہ امام الانبیاء بن کر کے تشریف لائے ہمارے آقا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ میں انا ثمرۃ جدی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا پھل ہوں۔ تعمیر بیت اللہ کے موقع پر دعا مانگی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا حضور کے متعلق یہ دعا مانگی تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ بہت طویل ہے،
لیکن نصیحت اور ہدایت سے لبریز ہے۔ آپ کی زندگی کا خلاصہ اگر پیش کیا جائے 2 لفظوں میں تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو اور ہر حکم کو چوں چرا کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام نے مان لیا، قبول کر لیا۔ اسی لیے حق تعالی نے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم کو ہر موڑ پر آزمایا اور ہر امتحان میں اسے کامیاب پایا۔ فاتمہن، یہاں بکلمات سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا نا یہ بہت جامع آیت ہے، اسی میں سیرت ابراہیمی کو حق تعالی نے بیان کر دیا۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کلمات کی تفسیر میں آپ سے 5 اقوال منقول ہے۔ کلمات سے کیا مراد؟ اللہ نے ابراہیم کو جو چند کلمات سے آزمایا اور اس میں کامیاب پایا، تو یہ کلمات سے کیا مراد؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کریم کے اس امت میں سب سے بڑے مفسر، وہ فرماتے اس کلمات سے متعلق ان کے 5 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد احکام حج ہے، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حج کے احکام دیے، آپ نے ان تمام احکام کو بحسن و خوبی پورا کیا۔ اور بھائیو ذرا حج کے منظر پر ایک سرسری نظر ڈالے نا، حج کے اعمال، افعال اور ارکان پر ایک سرسری نظر ڈالے نا اگر، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے اہل خانہ کی چند اداؤں اور چند وفاؤں کا نام، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھ لیجئے نا، چند اداؤں کا نام حج ہے، چند وفاؤں کا نام، دیکھو ذرا سا کھول رہا ہوں۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی سب سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ ذرا پیار سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو کچھ جمعہ پہلے ہم نے یہ عرض کیا تھا نا، یہ جو لبیک ہے نا، یہ اصل میں صدائے ابراہیمی کی کے جواب میں بندہ لبیک کہتا ہے۔ یعنی بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کے آثار اور نشانات مٹ چکے تھے۔ اثر نو حضرت ابراہیم سے حق تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو جانے کے بعد حکم دیا تھا اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم حج کا اعلان کرو، یہ تفسیرات میں جمعہ میں بتلا چکا ہوں۔ 2 قول تھے اس حکم پر عمل کرنے سے متعلق۔ ایک قول تو یہی تھا کہ اس اعلان کے لیے ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے اور اس کو اللہ نے خوب بلند کر دیا معجزاتی طور پر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جبل ابو قبیس جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ اور صفا مروہ اسی کی ٹکڑیاں ہے، اسی کی پہاڑیاں ہے، اس پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا۔ تو حدیثوں میں آتا ہے اس وقت تو اس اعلان کو سننے والے وہاں موجود نہیں تھے، چونکہ اس وقت مکہ المکرمہ بالکل ویران تھا، آبادی سے، انسانوں سے، وادی غیر ذی زرع تھا، سننے والا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ابراہیم حیران بھی ہوئے، اے اللہ آپ تو اعلان کروا رہے ہیں لیکن سننے والا تو ہے نہیں۔
اور جو سن سکتے ہیں وہ ان تک میری آواز پہنچنے والی نہیں۔ حکم آیا ابراہیم تمہارا کام ہے حج کا اعلان کرنا، اور میری شان ہے آپ کے اعلان کو قیامت تک کے وفادار بندوں تک پہنچا دینا۔ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے چاروں سمت میں کھڑے ہو کر جب اعلان کیا، اس وقت دنیا میں جتنے انسان موجود تھے انہوں نے اس اعلان کو سنا، حتیٰ کہ قیامت تک جتنے انسان آنے والے تھے، ماؤں کی پشتوں سے پشتوں میں تھے، ان کے کانوں تک بھی اللہ نے اپنی شان سے اس اعلان کو پہنچا۔ حدیث میں ہے تو ہم تو مانیں گے، اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، آقا نے جو بات فرما دی ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت تک کے جتنے بھی حجاج کرام، ان کو اللہ نے یہ صدائے ابراہیمی اور یہ ابراہیمی اعلان حج سنا دیا، اور جس نے بھی سنا انہوں نے سن کر کے کیا کہا؟ بولو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک اصل میں اسی ابراہیمی اعلان اور صدا کا جواب ہے۔ بہرحال بکلمات سے مراد ایک قول یہ ہے کہ احکام حج، اس کو آپ نے بحسن خوبی ادا کیا۔ آپ لبیک کو لے لیں اور ایسے ہی صفا مروہ کی سعی کو لے لیں، اس کے دوران دوڑنے کو لے لیں، اور رمی جمرات کو لے لیں، قربانی کو لے، حج کے جتنے بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، ارکان ہیں، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے اہل خانہ کی چند اداؤں اور چند وفاؤں کا نام حج ہے۔ خیر میں زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے بکلمات سے مراد دوسرا قول بس سن لیجیے۔ یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا نا ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند کلموں کے ذریعے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کی زندگی کے وہ اہم واقعات اور امتحانات مراد ہے۔ پہلا ہی امتحان نبوت کے بعد ان کو دینا پڑا، بہت سخت امتحان۔ اللہ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحول کو مشرکانہ اور جاہلانہ اور کافرانہ پایا تھا، سمجھے نا؟ سب جانتے ہیں جس گھر میں آنکھ کھولی تھی اسی گھر میں پورا گھرانہ مشرکانہ، باپ صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ بت ساز بھی تھا آزر۔ جس قوم سے آپ کا واسطہ تھا وہ قوم بت پرست، جس بادشاہ کی حکومت میں آپ موجود تھے وہ بادشاہ صرف بت پرست نہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا وغیرہ۔ ان سب کا مقابلہ کرنا تھا سیدنا ابراہیم کو۔ دعوت توحید جب دی نا تو اب یہ سب مقابلے میں آ گئے۔ آپ نے نہایت حکمت سے اور نہایت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ایسے انداز میں اپنی قوم کو بتوں کا بے حیثیت ہونا سمجھایا، حتیٰ کہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے 70ویں پارے میں، جب زبان سے دعوت کا کوئی خاص اثر نہ ہوا تو آپ نے وہ جو حدیث میں ہے نا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کسی برائی کو دیکھو نا تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کا موقع نہ ہو، طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے، یا آخری درجہ ایک کم سے کم دل میں برا سمجھو۔
ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنی قوم کو بتوں کی بت پرستی کا سراسر گمراہی ہونا مختلف مواقعوں پر سمجھایا، لیکن جب قوم سمجھی نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ پر عمل کرنے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان فَأَتَمَّهُنَّ میں یہ داخل ہے، اس کی طرف ذرا سا میں اشارہ کرتا ہوں۔ چنانچہ منصوبہ یہ بنایا کہ قوم جب میلے میں جائے گی، جب ساری قوم میلے میں چلے جائیں گے اور بت اکیلے رہ جائیں گے، تب جا کر کے میں ان کی خبر لوں گا۔ چنانچہ قوم گئی میلے میں اور مندر میں ان کے بت اکیلے رہ گئے، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، کلہاڑا اپنے ساتھ لائے اور جتنے بھی بت تھے ان سب کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ پتا ہے نا آپ کو، واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، اشارہ کر کے امتحانات بتلانا مقصود ہے، اور یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ دوستی میں ہر حال میں وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اور اللہ کے ہر حکم اور ہر فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ سارے بتوں کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان کاٹ لیا وغیرہ، اور ان کا جو سب سے بڑا گرگھنٹال تھا اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ 70ویں پارے میں تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ قوم جب میلے سے مندر میں آئی نا، اپنے بتوں کا عبرتناک حشر دیکھا، اور جب یہ دیکھا کہ ہمارے بتوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اب حیران ہو گئے، اور کیا کہا؟ قرآن پاک میں فرمایا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ اب جانتے ہی تھے کہ سب تو میلے میں گئے تھے، یہاں اکیلے تو ابراہیم تھے، اس لیے ڈائریکٹ سوال یہ کیا ان کے سب سے بڑے لیڈر نے، بادشاہ نے، من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کا یہ ستیہ ناش کس نے کیا؟ ہمارے بتوں کا یہ بیڑا غرق کر دیا کس نے کیا؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ کام تم نے تو نہیں کیا، تم ہی ہمارے بتوں کی برائیاں کرتے رہتے تھے، تم ہی کہتے تھے نا کہ یہ جو تم دودھ لا کر کے رکھتے ہو، یہ جو تم مٹھائیاں لا کر کے رکھتے ہو، نہ دودھ پیتے ہیں نہ مٹھائیاں کھاتے ہیں، یہ جو تم چادریں چڑھاتے ہو، نہ یہ ٹھنڈی گرمی سردی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ تمہارے تو کیا کام آئیں گے اور تمہارا تو کیا نقصان دور کریں گے، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، یہ تو اتنے بے بس ہیں، تم ہمارے بتوں کی برائیاں ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اس لیے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ کارنامہ تمہیں نے انجام دیا ہے، بتلاؤ کس نے کیا؟ تو سیدنا ابراہیم نبی میں جتنی بھی صفات کاملہ اور حسنہ ہوتی ہے نا، کامل اور مکمل طور پر اللہ جمع فرما دیتے ہیں۔ نبی سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے الٹا دوسرا ان سے ہی سوال کر دیا کہ یار عجیب بات ہے، ساری دنیا مجرم اسی کو سمجھتی ہیں جس کے پاس سے قتل کا آلہ نکلتا ہو۔ آپ دیکھتے نہیں وہ تمہارا جو سب سے بڑا یہ ہنومان ہے، یہ جو سب سے بڑا بت ہے، کلہاڑا کس کے گلے میں ہے؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا نا، سب کا پوسٹ مارٹم کر کے کلہاڑا
وہ جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا تھا۔ اب وہ جب سوال کیا نا لوگوں نے یہ کام تم نے انجام دیا، فرمانے لگے یار کمال ہے بھائی، دنیا اسی کو مجرم سمجھتی ہے جس کے پاس قتل کا آلہ نکلے۔ قتل کا آلہ تو یہ تمہارے بڑے کے پاس ہے، اور مجرم مجھے کہتے ہو، مجھے ٹھہراتے ہو۔ اسی کو پوچھو یہ جو تمہارا بڑا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، اسی کو پوچھ لو نہیں یہ سب کس نے کیا۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے حیران ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس، سمجھے نا۔ چنانچہ اس کے بعد قوم نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا اور بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا دیا، حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ پہلا بہت بڑا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بکلمات میں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں زندگی کے بڑے بڑے امتحانات جو اللہ نے لیے نا وہ مراد ہے، اس میں پہلا ہی امتحان۔ اس موقع پر بادشاہ نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں کا یہ جو ستیہ ناش ابراہیم کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ان کا نقصان کیا ہے، لہٰذا یہ قابل معافی جرم نہیں ہے، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کو تو اس کی سزا دینی ہی پڑے گی۔ اب اس موقع پر شاہی فرمان جاری ہوا کہ خطرناک قسم کی آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دو۔ سمجھے میرے بھائیو، یہ پہلا بہت بڑا امتحان تھا۔ اب وہ آگ کی تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، اتنا سمجھ لیجئے کہ کئی مہینوں تک آگ کو جلایا گیا اور وہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے اتنی تیز ہو گئی آگ کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل بھن کر نیچے گر جاتا، اس کی تپش ہے۔ ایسی خطرناک آگ جلائی کس کے لیے؟ تنہا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے۔ آپ دیکھیے اس موقع پر تفصیلات تو بہت ہیں، آگ میں جب ڈالنے کا موقع آیا نا تو خود ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے تو کچھ مانگ بھی نہیں رہے، اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ میرا رب میرا دوست ہے، وہ میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا اچھا ہی ہوگا۔ اگر اس کا یہ فیصلہ ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، یعنی کم سے کم دعا تو کرتے کہ اللہ یہ ساری قوم اکٹھا ہو کر مجھے زندہ جلا دینا چاہتی ہے تو مجھے بچا لے۔ کیوں دعا کرنا مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی برا ہے؟ حکم ہے بلکہ۔ لیکن اللہ سے کیا تعلق تھا اور اللہ کی دوستی پر کتنا بھروسہ تھا، یہ جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے جبریل آئے تھے، ابراہیم اگر تم حکم کرو ابھی ایک پھونک مار دو یہ آگ آن کے آن میں بجھ جائے گی، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت خلیل نے کہا ذاتی حیثیت سے آئے ہو یا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو؟ نہیں، اللہ نے تو نہیں بھیجا، میں اپنی ذاتی حیثیت سے آیا۔ بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے پھر تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نعم المولا و نعم النصیر، میرا رب ہی میری مدد کے لیے کافی ہے۔ آگ میں ڈالنے کا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، اتنی بڑی خطرناک ڈینجر آگ میں ڈالنا کیسے؟ گوفن میں بٹھا کر ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ گوفن میں جب ڈالا بٹھایا گیا اس کو اٹھا کر پھینکنا چاہتے تھے، معجزاتی طور پر وہ گوفن اتنا مضبوط ہو گیا
قوم کے بڑے بڑے پہلوان مل کر اٹھا ہی نہ پائے۔ لیکن اللہ کو اپنی قدرت کا ایک اور میرے بھائیو عجیب بات، یہ کوئی یقین مانو، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم، کسی حاکم اور کسی ملک کو اس کی تباہی کا ارادہ جب کر لیتے ہیں ان کی بدماشیوں اور ان کے ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر دنیا کی وسعت پیدا فرما دیتے ہیں، اور دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ ساری طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، ساری صلاحیتیں ان کے پاس ہیں، سارا میڈیا ان کے طرفداری میں ہے، دنیا کو بظاہر کچھ نظر آتا ہے لیکن اللہ کی تدبیر کا جو پہیہ ہے وہ پھر الٹا چلتا ہے، نظر کچھ آتا ہے لیکن ہوتا کچھ ہے۔ اس وقت دنیا کو نظر تو یہ آ رہا تھا کہ نمرود، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں ساری دنیا پر حکومت کی۔ کتنے بادشاہ بولو؟ 2 مسلمان 2 بے ایمان۔ مسلمانوں میں سیدنا سلیمان، نمبر 2 سیدنا سکندر ذی القرنین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ موجود ہے 16ویں پارے میں۔ بے ایمانوں میں نمرود نمبر 2 بخت نصر۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، ساری دنیا کا یہ واحد اس وقت بادشاہ تھا۔ اب دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ اور اس کی طاقت اور سلطنت ایک طرف ہے، دوسری طرف تنہا ابراہیم ہے، اور دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، لیکن اللہ کی تدبیر کا پہیہ الٹا چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا نا، تو چونکہ جبریل کی مدد کا بھی انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ نے بھی جبریل کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹلی آگ کو حکم دیا، آگ میں ڈالتے ہی اللہ کا حکم آ گیا ہے نا۔ قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ، تو بھی میرے حکم کی تابع ہے، میرے حکم کے بغیر تجھ میں جلانے کی طاقت نہیں۔ آج تک دنیا نے یہی دیکھا تو جلایا کرتی ہے، آج دنیا کو بتلا دے تو اپنے جلانے میں میرے حکم کی محتاج ہے۔ میرے ابراہیم کو تجھ میں ڈالا جائے گا، لیکن خبردار، میرے ابراہیم کو ذرا برابر نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اپنے دامن میں میرے خلیل کو اتنا سکون پہنچا جتنا سکون اس کی ماں کی گود میں بھی نہیں پہنچا۔ کیا ہوا؟ جو ابراہیم سرے تسلیم خم کر کے آگ میں داخل کیا گیا، وہی ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی، اور پھر آپ گلے گلزار بن کر کے واپس نکلے۔ سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، اپنے مقرب بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں۔ یہ پہلا امتحان تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا، کامیاب ہوئے۔ اب اس کے بعد میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آگ سے نکلنے، وہ زندگی کے حالات تو بہت طویل ہیں۔ آگ سے نکلنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا
یہ قوم، یہ بستی، یہ علاقہ، یہ ملک کم سے کم تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اسے۔ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہجرت کر جاؤ۔ عراق میں آپ پیدا ہوئے تھے، وہیں پلے بڑے تھے، وہیں رہ رہے تھے، ہجرت کا حکم آ گیا۔ ہجرت کا مطلب سمجھتے ہو؟ اپنے وطن کو چھوڑنا۔ وطن سے کسے محبت نہیں ہوتی؟ وطن کی محبت تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ اور وطن چھوڑنے کا مطلب ماں باپ کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، زمین و جائیداد کو چھوڑنا، سب کچھ۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کے حکم کے خاطر وطن کو چھوڑنے کا حکم آیا۔ حکم آیا کہ ابراہیم ملک شام چلے جاؤ۔ چنانچہ بکلمات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، آپ کو جو ہجرت کا حکم آیا، چوں چرا کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو مان لیا، ملک شام چلے گئے۔ ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ابھی تو وہاں قدم جمے بھی نہیں تھے کہ اس سے زیادہ سخت حکم آ گیا۔ اور وہ یہ کہ ملک شام جو نبیوں کی بستی ہے اور جو بابرکت بستی ہے، الذی بارکنا حولہ، جس میں قرآن جس کو کہتا ہے، حکم آیا کہ ابراہیم اپنی جو بیوی ہے، جو حقیقت میں شہزادی تھی، سیدہ ہاجرہ اصل میں شہزادی تھی، اس کے پیچھے بھی ایک تفصیلی تذکرہ ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اپنی بیوی اور اس معصوم بچے کو ابھی ابھی جنہوں نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں اور جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی امیدوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں جو بیٹا تمہیں ملا ہے، ابراہیم اپنی اس پیاری بیوی اور اپنے اس پیارے بیٹے لگتے جگر کو ملک شام سے اٹھاؤ اور مکہ المکرمہ میں جو اس زمانے میں بالکل بنجر بستی تھی وہاں جا کر چھوڑ آؤ۔ یہ حکم آ گیا۔ یہ امتحان جو تھا نا، پہلے دو امتحانوں سے زیادہ سخت تھا۔ آدمی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، مصیبتوں کو اپنے آپ پر جھیل لیتا ہے، لیکن بیوی بچوں کو پیش کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ بندگی، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ اور جو حکم ہو، چوں چرا کیے بغیر، اگر مگر کیے بغیر، بولو مان لینا۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے چوں چرا نہیں کیا، اگر مگر نہیں کیا۔ اے اللہ، اس میں کوئی حکمت تو ہوگی نا، آپ تو حکیم ہیں اور آپ کے کوئی فعل حکمت سے خالی تو ہے، کوئی حکمت تو ہو، کچھ بھی نہیں۔ حکم آیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو جنگل میں ویرانے میں چھوڑ کر کے آؤ۔ ملک شام سے اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر کے آئے، اور کہاں چھوڑ دیا بولو؟ جنگل میں، ویرانے میں، جہاں کوئی آبادی کی بات تو دور کی ہے، پینے کے لیے پانی تک کا نام و نشان بھی بولو تھا۔ اس زمانے کا مکہ آج تو دنیا کا سب سے بارونق شہر ہے، سب سے بابرکت شہر ہے، سب سے زیادہ مزین و خوبصورت شہر ہے۔ اس زمانے میں تو وہ حال نہیں تھا۔ حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو وہیں چھوڑ کر کے آؤ۔ اس حکم کو مان لیا نہیں مان لیا؟ اللہ کے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اچھا، اپنی بیوی اور بیٹے کو ملک شام سے اٹھا کر کے یہاں لائے اور چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ کوئی نئی باتیں میں نہیں سنا رہا،
یہ سب پرانی باتیں ہیں، میں ایک الگ انداز میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان واقعات سے بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم میں کیا وفاداری تھی، اللہ کی دوستی کو کیسے نبھایا۔ چھوڑ کر جانے لگے تو کچھ کہا بھی نہیں کہ تم یہاں رہنا، کچھ تسلی بھی نہیں دی کہ دیکھو گھبرائیے مت، اللہ کا یہ حکم ہے، اس لیے میں چھوڑ کر جا رہا، اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، مالک ہے اللہ، دعا کر، کچھ بھی نہیں، چھوڑ کر جانے لگے، بیوی بچوں کو کچھ کہا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو دوست احباب دبئی جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، اب آج کل تو بہت آسان ہو گیا، مہینے میں لوگ آتے جاتے ہیں، سال میں 2-4 مرتبہ۔ لیکن میرے ایک دوست تھے، میں نام نہیں لیتا، ہمارا ساتھی، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، اب تو وہ خیر افریقہ میں کئی سال گزار کر کے آ گئے یہیں پر۔ تو جب پہلی مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ وہ افریقہ جانے لگے، تو افریقہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب 5 سال کے بعد واپس آئیں گے۔ تو ہم بھی چونکہ دوست تھے، ساتھی تھے، ہم اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہاں جو میں نے جدائی کا منظر دیکھا تو کان پکڑ لیے مجھے بھی۔ میرے استاد مفتی عبداللہ قاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں بھی افریقہ سیٹ کرنے والے ہیں۔ 28 طلباء کو اپنے شاگردوں کو انہوں نے سیٹ کیا تھا افریقہ میں۔ میں نے اپنے اس دوست کی جدائی کے منظر کو دیکھا، ماں سے مل کر، باپ سے مل کر، بھائیوں بہنوں وغیرہ سے مل کر، بلک بلک کر جو رو رہا ہے نا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو وہ جو کہا نا کہ وطن کی آدھی روٹی بھی اچھی ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، یہ جدائی کا منظر کوئی معمولی منظر نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اور بچے کو دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں نہیں چھوڑا، بلکہ بنجر جگہ پر جہاں کوئی آبادی بھی نہیں اور زندگی کے کوئی آثار اور نشانات بھی نہیں، غیر ذی زرع قرآن نے کہا، بے آب و گیاہ وادی میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں بھی تو دل تھا نا۔ جب پلٹے ہیں اور بیوی بچے نگاہ سے دور ہو گئے، تب جا کر ایک پہاڑی پر چڑھ کر کے آخری نظر ڈالی بیوی بچوں پر، دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئی اور ہاتھ اٹھا لیے۔ قرآن پاک میں فرما، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، الہ العالمین، میں تو اپنی بیوی بچے کو اس بنجر وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تو انہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں، لیکن تو انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ فجعل، یہ اتنی جامع دعا ہے، فجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، الہ العالمین لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیجیے، اس جگہ جہاں میں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ نے کیسی محبت پیدا کر دی کہ نہیں کر دی؟ حج کے مناظر دیکھنے والے روتے نہیں ہیں؟ آج کل جو بھی دیکھتا ہے حج کا منظر رو رہا ہے، اور جب بھی حج کا تذکرہ آتا ہے تڑپ تڑپ کر رو رو کر نہیں مانگتے، اور جب وہاں جانے کا موقع مل جاتا ہے تو جانے والا سمجھتا ہے کہ ہم تو دنیا کی جنت میں آ گئے۔ شدت سے محبت اللہ نے دلوں میں ایمان والوں کے ڈال دی نا، یہ دعا ابراہیمی کا اثر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اے اللہ، میں اپنے بیوی بچوں کو اس لیے تو نہیں چھوڑ رہا تاکہ یہاں فقہ قائم کرے،
کمپنیز کے مالک بن جائیں، اس لیے نہیں چھوڑ رہا تاکہ یہاں یہ بازاروں کو آباد کریں. لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تیری یاد کے دیپ روشن کریں اور تیری نمازوں کو قائم کرے، تیرے احکام پر عمل کرے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے قلوب کو یہاں مائل کر دیجئے، متوجہ کر دیجئے. اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں تو کوئی پھل فروٹ ہے نہیں، لیکن تو اگر دینا چاہے تو تو اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے. یہی وجہ ہے، یہ دعا ابراہیمی کا اثر ہے کہ دنیا کے بہترین پھل فروٹ اگر آپ چاہتے ہو تو وہاں مکہ المکرمہ میں مل جائیں گے. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا. اس امتحان میں بھی سیدنا ابراہیم خلیل وہ لوگ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. پھر کچھ سالوں کے بعد اس سے بھی بڑا ایک امتحان آ گیا کہ وہ جو ابراہیم اپنے بیٹے کو اور بیوی کو بنجر زمین میں چھوڑ کر آئے تھے نا، اب تو وہ ایک آبادی بن گئی ہے. وہ تفصیلی واقعہ ہے، میں سب باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. ابراہیم تو چلے گئے تھے اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ سے مانگ کر چلے گئے تھے. اپنے لیے تو مانگا نہیں تھا آگ میں جب کودنے کا موقع، لیکن بیوی بچے، بیوی بچوں کی محبت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے نا. بیوی بچوں کے لیے مانگا تو پھر اللہ کی مدد بھی آئی نا. وہ تفصیلی تذکرہ ہے. کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، لیکن جب کھجور ختم، پانی ختم، اب حیران پریشان، خود بھوکی تو سینے میں دودھ آنا بند ہو گیا. بچہ بھی بھوک سے بلکنے لگا، تڑپنے لگا. اور پھر اسی کی طرف جب ماں سے دیکھی نہ گئی تو پانی کی تلاش میں یا کسی قافلے کی تلاش میں پہاڑی پر چڑھ گئی، صفا پہاڑی پر چڑھ گئی تاکہ کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں کوئی پرندہ پر مارتا ہوا. پرندے تو عام طور پر وہی پر مارتے ہیں، اڑتے ہیں جہاں کچھ پانی ہوتا ہے. یہ کم سے کم کوئی قافلہ ہی نظر آ جائے. اس مقصد کے تحت دودھ پیتے اسماعیل کو تڑپتا چھوڑتا ہوا صفا پہاڑی پر چڑھی، دور دور دیکھنے لگی. جیسے ہی بیٹے اسماعیل کا خیال آیا، دوڑ کر کے قریب آئی، اور جب بیٹے اسماعیل کو سلامت پایا تو پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی. 7 چکر لگائے تھے اس دوران، 7 مرتبہ دوڑی تھی. یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، ساری دنیا کے حاجیوں کے لیے لازم قرار دیا کہ میری بندی کا دوڑنا مجھے پسند ہے. اے حاجیوں، جب تک تم میری بندی کی چال چل کر کے نہیں آؤ گے، صفا مروہ میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر نہیں آؤ گے، تم حاجی کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے. ہے نا؟ خواتین کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، پیدل چلے. کیوں؟ ان کے لیے امی ہاجرہ دوڑ گئی. اور بھی کچھ وجوہات ہے اس کی، میں ابھی تفصیلات میں نہیں جاتا. الغرض یہ 7ویں مرتبہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کی پیر کی جو ایڑیاں جہاں رگڑ رہے تھے زمین کے جس حصے پر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا. ہے نا؟ یہ اسی قربانیوں کا اثر اور اسی وفاداریوں کا ثمرہ ہے. زمزم، مائے زمزم، دنیا کا سب سے قیمتی پانی، سب سے بہترین پانی. بلکہ حضرات علماء محققین کی تحقیق تو یہ ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ قیمتی ہے. کیا کہا؟ ارے بولو. زمزم کا پانی، اللہ نے اگر یہ موقع دیا ہے پینے پلانے کا، اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو.
اس کو پیتے وقت دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوگی۔ علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ زمزم کا پانی تو جنت کے پانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ معراج النبی کو پڑھیے، اگر آپ میں شوق اور دلچسپی رہی نا تو انشاءاللہ معراج النبی کے عنوان سے ایک مجلس کریں گے۔ ارے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ معراج کے موقع پر جب حضور کو سفر کروایا جا رہا تھا، آسمانوں سے اوپر بلایا جا رہا تھا، تو سفر کے لیے سواری کہاں سے آئی؟ بولو، ارے بولو، جنت سے آئی تھی نا۔ اچھا جی، آپ کے سینے مبارک کو چیر کر کے قلب اطہر کو نکالا تھا، اور اس کو رکھنے کے لیے جو تشت اور پلیٹ لائی گئی تھی کہاں سے؟ جنت سے۔ تو اگر حضور کے لیے جنت سے معراج کے موقع پر سواری لائی جا سکتی تھی، اور حضور کے دل مبارک کو رکھنے کے لیے جنت سے پلیٹ لائی جا سکتی تھی، تو دل مبارک کو دھونے کے لیے جنت سے پانی نہیں لایا جا سکتا تھا؟ لیکن آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا کس سے؟ زمزم۔ اس سے علماء نے ثابت کیا کہ معلوم ہوا زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا میں اس سے مبارک پانی کوئی نہیں۔ اللہ نے اس نعمت سے ہمیں ہی مالا مال کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بس آخری امتحان ذرا سا 5-10 منٹ میں سمیٹ لیتا ہوں۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی بکلمات، ان میں ایک امتحان یہ بھی شامل ہے جو اس سے بھی بڑا تھا، وہی بیٹا اسماعیل اور بیوی۔ اب چونکہ زمزم وہاں تھا تو قافلے آنے لگے اور وہاں قیام پذیر ہو گئے، بستی ہو گئی، اور پھر بستی اس کے بعد ایسی بڑھی کہ آج تک بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج کیا حال ہے دیکھیے، جانے والوں کو پتا ہے۔ اب جب چند سال گزر گئے اور بیٹا اسماعیل ہوشیار اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا، ابھی مکمل بالغ بھی نہیں ہوا، حضرت ابراہیم خلیل کو حکم ہوا کہ جاؤ بیوی اور بچے کے پاس جاؤ۔ اے اللہ کیوں جاؤں؟ تحفے تحائف لے کر جاؤں، انہیں جا کر تحفے تحائف دوں؟ کہا نہیں، اپنے بیٹے کو جو ایک ہی تمہارا نور نظر ہے، بڑی تمنا اور امیدوں اور آرزوؤں کے بعد جو ملا ہے، اس بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ ہمارے استاد محترم یہاں فرماتے تھے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم کیوں آیا؟ فرماتے تھے چونکہ ایک ہی بیٹے تھے نا، اسحاق تو بعد میں ہوئے، بیٹے اسماعیل ان کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا، اس لیے ویسے ہی باپ کو تو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی، اپنی جان سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ میں اولادوں سے کہا کرتا ہوں، جوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ جوانوں، تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہاری کیا محبت ہے، اس کا تمہیں ابھی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی وقت اندازہ ہوگا جب تم خود بولو ماں باپ بنو گے۔ ہاں، حضرت اسماعیل سے ابراہیم کو تو بہت محبت تھی ہی، اور پھر ان کی پیشانی پر نور نبوت بھی چمکتا ہوا محسوس کرتے تھے، تو محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا دربار الہی میں، اے اللہ، آپ نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب سے بیٹا اسماعیل ہوا، ابراہیم کا دل بیٹے کی محبت سے بھر گیا۔
اور ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کی محبت میں کچھ فرق آ گیا، اب بیٹے کی محبت بڑھ گئی۔ اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو، آزما لو۔ میں تو جانتا ہی ہوں کہ میرے خلیل میں پہلے جتنی محبت تھی اس میں اضافہ تو ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ بیٹے کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی میری محبت ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو تو اب دیکھ لو۔ چنانچہ اس کے بعد حکم آیا قربانی کا، اور وہ حکم دینے کے انداز بھی دیکھیے نا۔ ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جبریل کو بھیج کر حکم دیتے، اور دوسرا طریقہ اور انداز یہ بھی ہو سکتا تھا ڈائریکٹلی حکم آ جاتا، جیسے آنکھ کو ڈائریکٹ حکم آیا تو ابراہیم کو بھی ڈائریکٹ حکم آ جاتا، لیکن نہ ڈائریکٹ حکم دیا، نہ جبریل کو بھیج کر کے حکم دیا، بلکہ خواب کے ذریعے۔ یہ بھی ایک آزمائش اور امتحان کا مرحلہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ، تفسیرات بہت ہیں، 3 دن تک مسلسل ایک خواب دیکھ رہے ہیں۔ اے ابراہیم اپنی محبوب چیز کو ہماری راہ میں قربان کیجیے۔ 7 ذی الحجہ کو سونے کے بعد جب وہ رات میں اٹھے ہیں، رات میں سو کر جب صبح اٹھے ہیں، 8 ذی الحجہ تھی، خواب دیکھا کہ اپنی محبوب چیز قربان کیجیے۔ سمجھ گئے کہ بھائی قربانی تو گائے بھینس بکری وغیرہ اونٹ وغیرہ کی ہوتی ہے، اور ان قربانی کے جانوروں میں سب سے محبوب اور قیمتی جانور اونٹ ہیں، 100 اونٹ ذبح کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبوب چیز قربان، 100 اونٹ۔ 2 بکرے بھی ہم سے تو ذبح نہیں ہوتے ہیں۔ تفسیرات بہت ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر وہی حکم آیا، ہم تو محبوب چیز کی قربانی مانگ رہے، پھر دوسرے دن 100 اونٹ۔ تیسرے دن بھی جب حکم آیا تو 10 ذی الحجہ صبح تھی، صبح جب اٹھے تو وہی 10 ذی الحجہ ہے نا۔ ابراہیم محبوب چیز کی قربانی ہم تو مانگ رہے ہیں۔ اب سمجھ گئے کہ یہ قربانی کوئی جانوروں والی قربانی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی قربانی مطلوب ہے۔ اب غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ جانوروں سے زیادہ محبوب اگر مجھے کوئی ہے تو جان جگر ہے، میرا بیٹا ہے۔ سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی طلب کی جا رہی ہے، فوراً بیٹے کو تیار کیا، ماں کو بھی نہیں بتلایا۔ تبھی تو وہ شیطان نے پہلے ہاجرہ کے پاس جا کر ورگلایا تھا نا کہ تمہیں پتا ہے ابراہیم بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ارے وہ اس کا ابو کے ساتھ جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہوگا، کہیں لے جا رہے ہوں گے تفریح کے لیے۔ نا 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 نا، اور وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حاجرہ نے کہا بھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے۔ او اچھا، اللہ کا حکم ہے، تب تو تو شیطان ہے جو مجھے ورگلانے آیا ہے، مردود دور ہو جا۔ 7 کنکریاں ماری اور وہی شیطان دس گیا۔ وہ جو 3 جگہیں ہیں نا، جمر اولا، جمر عقبہ، جمر وسطیٰ، وہ بھی سیدنا ابراہیم اور ان کے اعلیٰ خانہ کی یادگاری تو ہے، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر کے گئے، نہ بیوی کو کہا نہ بیٹے کو شروع میں کہا، مینا کی وادیوں میں جا کر کے اپنے بیٹے کو جہاں ذبح کرنا تھا، قربان کرنا تھا، منحر قربانی کی جگہ، وہاں اپنا خواب کا تذکرہ کیا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رہا یہ؟ تو اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ تو وہ بیٹا کس کا تھا؟ وہ پھل کس درخت کا تھا؟ اسماعیل کی رگوں میں خون کس کا دوڑتا تھا؟ ہے نا؟ باپ کی نیکی اور دینداری کا اثر اولاد میں نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہوتا عموماً۔ ایک بات یاد آئی، سن لیجئے، شاید بعد میں موقع ہو نہ ہو۔ وہ جو ہے نا سورہ کہف میں تفصیلی واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، تو اس میں ایک مرحلے میں وہ دیوار گرنے والی ہوتی اسے بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بخیلوں کی بستی کی دیوار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جلال الدین اکبری تھے، وہ تو پھر برہم ہو گئے کہ یار یہ عجیب بات ہے، یہ بستی والے ایسے بخیل ہیں کہ جو کھانا مانگنے پر بھی سسرے کھلا نہیں رہے، اور آپ ان کی مفت میں دیواریں بنا رہے۔ یہ دیوار آپ نے کیوں بنا دی؟ تو کہا تھا نا وَأَمَّا الْغُلَامُ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے تحت علماء نے ایک عجیب بات لکھی، یہ تفسیر میں موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے تحت لکھا ہے باپ اگر نیک ہوتا ہے تو بعض اوقات اللہ اس کی نیکی کا اثر اس کی 7 پشتوں تک میں منتقل کرتا ہے۔ نیک بنیے تاکہ ہماری اولاد بھی نیک بنے۔ بہرحال اسماعیل تو نبی کے بیٹے تھے، نبی ہونے والے تھے، اور ان کی رگوں میں نور نبوت، امام الانبیاء کا نور موجود تھا۔ خیر، حضرت اسماعیل نے فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے پیش کر دیا اور کہا ابو، آپ کو اگر میری فکر ہے، میری محبت سے اگر آپ بے چین ہو تو آپ سن لیجئے، اگر آپ اللہ کے حکم کے خاطر مجھے ذبح کرو گے، میرے گلے پر جب چھری چلے گی تو اگرچہ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے شکوہ کرنے والوں میں سے نہیں، صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ تکلیف بھی اگر مجھے پہنچے گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس تکلیف کو میں برداشت کر لوں گا اور صبر کر جاؤں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ چنانچہ اب اس کے بعد باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، معصوم نور نظر لگتے جگر ذبح ہونے کے لیے۔ دیکھو نا، بندگی یہی تو تھی۔ ابراہیم نے بھی اس حکم کے سامنے چوں چرا کیے بغیر اگر مگر کیے پیش کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور اسماعیل نے بھی کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے، نہ آئے تو بھی مانیں۔ بہرحال اور بھی تفصیلات یہاں موجود ہیں، میں سب کو چھوڑتے ہوئے، دنیا جانتی ہے ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیار، ذبح کرنے کے لیے تیار، اور سیدنا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار، لیٹ گئے۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، کیوں؟ سینے میں پتھر تو نہیں تھا نا، دل تھا۔ وہ آنکھیں کہاں سے لاتے کہ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھتے؟ وہ آنکھیں کہاں سے لاتے؟ اس لیے پٹی باندھ دی تھی تاکہ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کہیں حکم عدولی نہ کر بیٹھو، اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کر بیٹھو۔ چھری چلائیں، چھری چلی۔ ہمارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر خون نکلا، ادھر اوپر سے فون آیا۔ کیا کہا؟ ادھر
خون نکلا، ادھر سے فون آیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تمہارا کام تھا میرے حکم کے لیے بیٹے کو ذبح کرنا، بیٹے کا کام تھا میرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اب ذبح ہونے دوں یا نہ ہونے دوں یہ میری مرضی کی بات ہے۔ چھری چلی تو صحیح، گلا کٹا بھی، لیکن بیٹے اسماعیل کا نہیں، حضرت جبریل جو دمبا لے کر کے آئے تھے جنت سے، اس دمبے پر چھری چلی۔ اب وہ جو میں آج صبح میں کہنا چاہتا تھا نا تکبیر تشریق، بس یہ 5 منٹ میں سمیٹ لیتا ہوں۔ ذبح کر رہے تھے اسماعیل کو، ادھر فرشتے آسمان میں دیکھ رہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سے اسماعیل ہوئے ہیں ابراہیم کے دل میں آپ کی محبت اللہ کم ہو گئی، بیٹے کی محبت بڑھ گئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا، کہنے لگے اللہ روک دیجئے ابراہیم کو، مان گئے ہم، پہلے بھی ابراہیم کے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ ہی کی تھی، آج بھی ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی محبت ہے۔ چنانچہ تب پھر اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی سے جنت کا میڈا لے کر پہنچو۔ تو حضرت جبریل جنت سے میڈا لے کر آسمان سے اتر رہے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے ہماری طرح سے آواز نہیں دی، او ابراہیم بھائی، او ابراہیم بھائی، ایسی آواز نہیں دی، بلکہ حضرت جبریل نے ابراہیم کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کہا؟ بولو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم نے دیکھا جبریل آ رہے ہیں، سمجھ گئے اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ فوراً آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بیٹے اسماعیل نے جب دیکھا فوراً فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے کہا تھا یہ جو تکبیرات تشریق ہے 3 مقدس ہستیوں کی مقدس زبان اقدس سے مبارک اور مقدس موقع پر نکلے ہوئے کلمات کا گلدستہ ہے، مجموعہ ہے۔ کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں بیماروں کی طرح مت پڑھیے، بلکہ ذرا ایسے آواز سے کہ مسجدیں گونج جائے۔ مردوں کو یہی حکم ہے، اور شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم لوہاروی وہ تو فرماتے ہیں عورتوں کو یہ جو حکم ہے نا کہ وہ آہستہ پڑھیں، ارے یہ حکم وہ فرماتے اس وقت ہیں جب ان کے پاس میں غیر محرم مرد موجود ہو، تب حکم یہ ہے کہ عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ لیکن اگر گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، وہاں کوئی غیر محرم نہیں ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں خود عورتیں بھی نماز کے بعد ان تکبیرات کو کیسے پڑھیں؟ ذرا آواز سے، میں بلند تو نہیں کہوں گا لیکن ذرا آواز سے، ہاں لیکن اتنی آواز سے نہ پڑھیں کہ پھر پڑوس میں بھی نظر آئے، سنائی دے ان کی آواز۔ بہرحال یہ تکبیرات اس کی فضیلت میں آتا ہے اللہ غنی۔ بس آخری بات، یہ تکبیرات کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم کی سیرت سے ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا۔ بس آخری ایک فضیلت سن لو، عموماً تکبیرات تشریق کے احکام اور مسائل سے تو الحمدللہ لوگ واقف ہیں، لیکن اس کی فضیلت معلوم ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی کو پتا ہو، ہے نا؟ صحیح روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جب بندہ تلبیہ پڑھتا ہے یا تکبیر تشریق پڑھتا ہے، تلبیہ سے مراد لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور تکبیر تشریق سے مراد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی بندہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے فرشتہ خوشخبری سناتا ہے. اسی طرح جب بھی کوئی بندہ تکبیر تشریق پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے تکبیر تشریق پڑھنے والے کو فرشتہ خوشخبری سناتا ہے. حضور نے جب یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ اور تکبیر تشریق پڑھنے والے کو فرشتہ کس بات کی خوشخبری سناتا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا فرشتہ لبیک پڑھنے والوں کو اور تکبیر تشریق پڑھنے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے کہ اس لبیک پڑھنے کی برکت سے اور تکبیر تشریق اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، لہٰذا تجھے جنت مبارک ہو. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے میرے بھائیوں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کی چند جھلکیاں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے عبرت لینے کی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی سیرت طیبہ کا جو خلاصہ تھا اللہ کے ہر حکم کو ہر فیصلے کو چوں چرا کیے بغیر مان لینا، یہ صفت اور یہ جذبہ کامل اور مکمل طور پر ہر حال میں ہمیں دنیا کا ظاہری فائدہ نظر آئے تو نقصان نظر آئے تو اللہ یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا کر دے کہ ہم بھی اللہ کے سچے اچھے بندے بن کر کے زندگی گزارے. تو یہی بندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل و مکمل بندگی عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے مختصر دعا. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ مدد فرما دے. اے اللہ ابراہیم کو آپ نے اپنا خلیل بنا لیا، اے اللہ آپ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیجئے. اے اللہ اپنی دوستی کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ جب آپ کسی کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اس میں وہ قابلیت بھی آپ پیدا کر ہی دیتے ہیں. اے اللہ ہم میں کوئی قابلیت تو ہے نہیں، ہم میں کوئی صلاحیت تو ہے نہیں، لیکن آپ قبول فرما کر اے اللہ ہمیں اپنے دوستی کے لائق بنا دیجئے. اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. دنیا اگر ہمیں پسند کرے تو فائدہ ہی کیا. اے اللہ دنیا اگر ہمیں پسند کریں، اگر کچھ فائدہ بھی ہوا تو دنیا کا ہوگا، عارضی ہوگا، وقتی ہوگا. اے اللہ پھر دنیا والوں کی پسند ناپسند کا اعتبار ہی کیا ہے. اے اللہ اس لیے بس آپ ہمیں پسند کر لیجئے، ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اے اللہ آپ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد و ازواج کو ان کا معاون بنا دیا تھا. اے اللہ آپ ہماری اولاد و ازواج کو بھی ہمارا معاون بنا دیجئے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد و ازواج کو اے اللہ قسمہ قسم کی نعمتوں اور ثمرات سے نوازا تھا. آپ ہمارے لیے بھی اور ہماری اولاد کے لیے بھی اے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول کر کے اے اللہ قسمہ قسم کی نعمتوں اور ثمرات سے نواز دیجئے. اور پھر قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ناقدری سے بچا لیجئے، ہر خیر کو مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. اب تک کی زندگی میں ہونے والی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو، غفلتوں کو اپنے کرم سے اے اللہ معاف فرما دیجئے. آئندہ کی زندگی کو سراپا بندگی بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ.